اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ وتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے مشرک ہے۔ یہ تقریر کا ایک عنوان ہے، حالانکہ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے، بظاہر دیکھنے میں اور سننے میں بہت چھوٹا سا مسئلہ نظر آتا ہے، لیکن میرا ایک تجربہ ہے کہ اس چھوٹی سی بات کو لے کر اور اس چھوٹے سے مسئلے کو لے کر ہزاروں کی تعداد میں کئی نوجوان ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں اور جماعت حق اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر فرقہ باطلہ میں وہ شامل ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ رہا کہ مسئلے کی مکمل آگاہی نہ ہونا، اور یا دوسرے لفظوں میں شریعت اسلامیہ کے قوانین سے ناواقفی، یہ وہ اسباب رہے کہ لوگ اور خاص طور سے اس دور میں نوجوان حضرات غلط فہمی کا شکار ہوئے اور انہوں نے اہل سنت و جماعت کو اس مسئلے میں اس معاملے میں غلط سمجھ کر دوسرے فرقے کو اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ اس دور میں لوگوں کی ایک اکثریت ہے جو افراط اور تفریط کا شکار ہے، اور یہ دو لفظ جو میں نے استعمال کیے افراط اور تفریط، عام طور پہ یہ بہت کم سنائی دیتے ہیں، یا سنائی دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے معنوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان دو معنوں کی جو ہے تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آنے والی گفتگو بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور اسی دو الفاظوں کے ضمن میں میری آئندہ کی پوری گفتگو ہوں گی۔ افراط کے لغوی اگر آپ معنی دیکھیں، وہ ہوتے ہیں بہتات، زیادتی کرنا، تجاوز کرنا، شدت اختیار کرنا، حد اعتدال سے آگے بڑھ جانا۔ اور اصطلاحی معنی اگر دیکھے جائیں، اصطلاح شرع میں افراط کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ شرع کے کسی حکم کو حد سے زیادہ بڑھ چڑھ کر بیان کرنا۔ مثلاً اگر کوئی شریعت میں کوئی کام مکروہ ہے تو اس میں مبالغہ کر کے بڑا چڑھا کے اس کو مکروہ کو حرام بول دینا، یا کوئی ناجائز ہے تو اس کو حرام کہہ دینا، اور حرام ہے تو اس کو کفر بول دینا، اور شریعت کے قانون کے حساب سے کوئی چیز کفر ہے تو اس کو شرک بتا دینا۔ یعنی شریعت نے جو حکم صادر کیا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر اپنی طرف سے کچھ گفتگو اور اپنی طرف سے حکم بیان کر دینا، اپنی طرف سے حکم لگا دینا، یہ اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے افراط، یعنی بڑھا دینا، اضافہ کر دینا اپنی جانب سے۔ اور دوسرا ایک لفظ آتا ہے تفریط، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام میں کمی کرنا، اور دوسرے معنی آتے ہیں کہ نظر انداز کر دینا، تقصیر کرنا، کوتاہی برتنا، یا کسی کام کو ہلکا سمجھنا۔ اور اصطلاحی اگر اس کے معنی دیکھیں، یعنی اصطلاح شرع میں اس کے جو معنی آتے ہیں وہ یہ کہ شرع کے کسی مسئلے کو کمتر بیان کرنا۔ مثلاً کوئی گناہ ہے لیکن اس کو گناہ ہی نہیں سمجھنا، معمولی بات سمجھ کے نظر انداز کر دینا۔ کوئی کام حرام ہے لیکن اس کو حرام نہیں سمجھنا، کہنا ارے چھوڑو کیا ہوتا ہے یار، یہ حرام حرام تھوڑی ہے، مطلب شریعت کے قانون کو نہ مان کے اپنی طرف سے اس کو ہلکا جاننا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ کہلاتا ہے تفریط، یعنی شریعت کے احکام کو اپنی طرف سے من مانی ڈھنگ سے کم کر دینا۔ تو دو الفاظ ہیں، ایک ہے افراط یعنی شریعت کے قانون میں دخل اندازی کر کے اپنی جانب سے کچھ بڑا چڑھا دینا، اور دوسرا ہے تفریط یعنی شریعت کے کسی قانون کو اپنی من مانی طریقے سے گھٹا دینا اور اس کو کم کر دینا۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہے شریعت میں بہت ہی غلط چیز ہے، گناہ کا سبب ہے، اور اللہ رسول کو سخت ناپسند ہے، اس لیے کہ شریعت کا قانون جو ہے وہ اٹل ہے اور اللہ رسول کا نافذ کردہ قانون ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو قانون بنا دیا اس میں نہ آپ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اپنے محبوب کو بتا دیے اس میں نہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر اللہ کے رسول نے کسی کام کو حرام کہا تو آپ کو بھی حرام ہی ماننا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضور نے تو حرام کہا اور آپ اس کو خاموں کا کفر بتا دیں،
اور یہ بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کفر یا شرک کہا تو آپ گھٹا کر اس کو ناجائز اور حرام کے کھانے میں لے آئے. تو گھٹانا بھی شریعت کو پسند نہیں ہے اور بڑھانا بھی شریعت کو پسند نہیں ہے. یعنی اس کو اچھے لفظوں میں جو کہا جاتا ہے افراط اور تفریط، یعنی دونوں کو شریعت نے ناپسند کیا ہے. اب دیکھیں آپ موجودہ دور میں ایک بات ہمیں نظر آ رہی ہے جو آج کا مسئلہ ہے جس کا عنوان ہے کہ وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے، مشرک ہے. یہ ایک میں نے غیروں کا جملہ جو ہے استعمال کیا اور اسی کو آج کا موضوع سخن میں نے بنایا ہے. تو موجودہ دور میں ایک ہے سجدہ، قبروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. تو اس کے معاملے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ دو گروہ ہے مسلمانوں میں. ایک گروہ تو وہ ہے جو عام طور پہ پیری مریدی کرتے ہیں، پیر ہے اور مشائخ بنے ہوئے ہیں، مرشد کہلاتے ہیں، لیکن علم کے معاملے میں بہت ہی کمتر ہے اور بہت ہی کمی ہے ان کے اندر. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ناواقف کامل صوفی کہلانے والے اس دور میں، بعض، سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، چند حضرات ایسے ہیں کہ جو صوفی کہلاتے اپنے آپ کو، پیر بتاتے اپنے آپ کو، لیکن علم کی کمی کی بنیاد پر نتیجہ یہ ہے کہ احکام شرع سے نابلد ہے. اور جب احکام شرع سے نابلد ہے تو غیر خدا کے لیے سجدے کو یہ حلال سمجھتے ہیں. ایک طبقہ تو یہ ہے ہمارے یہاں. تو کوئی مزاروں پہ اگر سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کو جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت اور باعث ثواب سمجھتے ہیں. پیر کو سجدہ کرتا ہے تو اس کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں. بلکہ بہت سے پیران نظام وہ ہے کہ جو اپنے مریدین سے سجدہ کرواتے ہیں اور اس کو جائز رکھتے ہیں. تو ایک گروہ تو وہ ہے ہمارے ہاں کہ جو سجدے کو جائز سمجھتا ہے. دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سجدے کو لے کر بہت زیادہ حد سے تجاوز کرتا ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلا گروہ جو پیروں کا اور بعض صوفیہ کا ہے وہ تفرید کا شکار ہے. یعنی ایک گناہ کو گناہ نہ سمجھ کے اس کو کمتر جان لیا انہوں نے، بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھا. اور ایک گروہ وہ ہے جو افراط کا شکار ہے. اور افراط کا شکار ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے بہت سارے جہلا ہے، بظاہر ان کا ٹائٹل عالم کا لگا ہوا ہے، عالم کہلاتے ہیں، عالم لکھتے ہیں، مولانا بولتے ہیں لوگ ان کو، اور وہ مولانا اپنے آپ کو خود سمجھتے بھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصول شرع سے بالکل ناواقف. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ سمجھ لیجئے کہ اصول شرع سے ناواقفیت کے بعد بغض اولیاء بھی ہے ان کے دلوں میں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ بغض اولیاء کی بنیاد پر اور اہل سنت و جماعت سے بغض اور حسد کی بنیاد پر یہ اتنے افراط کے شکار ہے کہ سجدہ تعظیمی، یعنی جو قبر کو سجدہ کیا جاتا ہے تعظیم کی نیت سے کرنے والے، یا پیر کو سجدہ کیا جاتا ہے تعظیم کی نیت سے کرتے ہیں، تو وہ اس تعظیم کو تعظیم نہ سمجھ کے اس کو شرک کا فتویٰ دیتے ہیں اس پر، اور اس کو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اگر آپ نے کسی پیر کو سجدہ کیا اگرچہ نیت تعظیم کی ہو تو آپ مشرک ہیں. اور اگر کوئی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے ان کو دکھ جاتا ہے تو وہ بلا جھجک وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے اور فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تم نے قبر کو سجدہ کیا تو تم مشرک ہو اور قبر پجوا ہو. اب وہ لاکھ کہتا ہے سجدہ کرنے والا کہ میری نیت تعظیم کی ہے، عبادت کی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی تعویل کو ماننے کے لیے تیار نہیں. گویا کہ افراط کا شکار ہے، اور افراط کے اندر اس کا شکار ہو کر یہ بالکل تجاوز کرتے حد سے زیادہ شریعت کے احکام میں اور اس کو شرک کہہ دیتے ہیں. اور پھر یہ عادت ان کی جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے، اور مشرک کہنے کا یہ جو ان کا اپنا ایک وظیفہ ہے، یہ عادت ثانیہ ہے، یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ اب سجدے تک بات نہیں رہی، بلکہ کسی معظم یا معظم شخصیات کو بھی کسی نے بوسہ دے دیا یا کسی کی دست بوسی کی یا چوم لیا یا کسی متبرک شے کو چوم لیا تو اس کو بھی شرک سے وہ تعبیر کر بیٹھتے ہیں. یعنی چومنے کو بھی انہوں نے شرک سمجھ لیا. اب سجدے تک بات نہیں رکھی کہ چلو بھائی سجدہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں تعویل اور گنجائش نکال لیں کہ سجدہ چونکہ عبادت کے مشابہ ہے اس لیے بیچارے یہ شریعت کو مکمل نہ سمجھنے کی بنیاد پر جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور افراط کا شکار ہے اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ شرک ہے. لیکن چومنے کو بھی پر بھی وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. حالانکہ قرآن عظیم دیکھیں، قرآن عظیم واضح طور پر افراط سے منع کرتا ہے. یعنی کسی بھی حد سے زیادہ چیز کو بڑھا کے بیان مت کرو، جتنا شریعت نے کہا ہے اتنی ہی بات اس کو وہی تک رکھنی چاہیے. پارہ نمبر 6 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 171 ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ. دو باتوں کا حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم دین میں زیادتی کرو، اضافہ کرو. یعنی دونوں باتیں اس میں، یا یہ کہ جو رسم دین کی نہیں ہے وہ رسم ایجاد کر کے اس کو دین کی بتاؤ، یہ بھی دین میں زیادتی ہے. اور یہ بھی زیادتی ہے کہ اگر کوئی فعل کیا جا رہا ہے اور وہ شریعت کے دائرے میں
جائز کے ذمرے میں آتا ہے، مگر اس کو آپ خاموں خواہ جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے تو جائز کو آپ ناجائز کہہ دیں، اور ناجائز کو جو ہے اب حرام، اور حرام ہو تو حرام کو آپ شرک اور کفر بول دیں۔ تو اس طرح سے یہ جو بڑھا کر بات کرنا یہ بھی دین میں زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں حق نہیں دیا گیا کہ تم زیادتی کرو، اور زیادتی کرنا گویا کہ تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا۔ جو حکم اللہ نے صادر نہیں کیا، تم کون ہوتے حکم بنانے والے اور صادر کرنے والے؟ تو مت کہو مگر اللہ پر وہی بات کہ جو سچ ہے، جو اللہ نے فرمایا بس اتنی بات بولو، اپنی طرف سے دین میں زیادتی مت کرو۔ اور دوسری جگہ پارہ نمبر 7 ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 87، اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ افراط سے منع فرماتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ فرماتا ہے اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ اللہ فرماتا ہے جو چیزیں ہم نے حلال کر دی تو بے حق نہیں کہ تم خاموں کا اس کو حرام ٹھہرا لو، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ کہا کہ حد سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ شریعت میں زیادتیاں مت کرو، لوگوں کے لیے تکلیف اور مصیبتیں نہیں کھڑا کر دو کہ جو کام جائز ہے اس کو تم ناجائز نہ کہو، یا جو ناجائز ہے شریعت میں اس کو حرام نہ کہو، اور جو حرام ہے اس کو کفر نہ کہو، اور جو کفر ہے اس کو شرک نہ کہو۔ ہر قانون کا ایک دائرہ ہے، ہر قانون کی ایک اپنی اہمیت اور اپنی جگہ ہے، تو جو قانون جس جگہ نافذ ہوتا ہے اسی کی حد تک اس کو رکھنا چاہیے، اس میں اضافہ اور زیادتی کی ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو گویا تم حد سے آگے بڑھتے ہو۔ تو حرام نہ ٹھہراؤ وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حلال کی۔ جب اللہ نے حلال کی تو تم کون ہوتے اس کو حرام کہنے والے؟ اور تم اگر اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو تو حد سے بڑھتے ہو، اور اگر حد سے بڑھتے ہو تو ان اللہ لا یحب المعتدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس کو سخت ناپسند ہے۔ اور سخت ناپسند کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کے دن وہ ایسے لوگوں پر سخت عذاب کرے گا کہ جنہوں نے دین میں زیادتی کی۔ تو اصل مذہب کیا ہے اہل سنت و جماعت کا؟ کہ اعتدال برتے ہم۔ اب اعتدال یہ ہے کہ شریعت میں جو چیز جس دائرے تک جائز ہے اس دائرے تک ہم اس کو جائز سمجھے، جس دائرے تک یا جس حد تک وہ ناجائز اور حرام ہے اس کو ہم اتنی ہی حد تک ناجائز و حرام سمجھے۔ ہم حرام کو جائز نہ سمجھے اور جائز کو حرام نہ کرے، اور حرام کو کفر اور شرک نہ بول دے۔ تو اب جہاں تک بات ہے سجدہ تعظیمی کی یا سجدے کی، یا قبر پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے یا اولیاء کی قبروں پہ کیا جاتا ہے، تو اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ شریعت کے کھانے میں اس کا کیا حکم آتا ہے، اور یہ شریعت کے کس حکم کے زمرے میں یہ شے ہے کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو دو چیزیں سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی یہ کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ جب تک یہ دو قسمیں لوگوں کو نہ معلوم ہوں گی اور لوگ اس کو سمجھیں گے نہیں، تب تک وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ افراط اور تفریط کا جو ہے وہ شکار ہوتے رہیں گے، یا تو بڑھا کے بات کریں گے یا گھٹا کے بات کریں گے۔ تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سجدہ ہوتا کتنے قسم کا ہے۔ تو سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ پہلی قسم آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح شرع میں سجدہ تعبدی۔ سجدہ تعبدی یعنی سیدھے لفظوں میں اس کو کہوں عبادت کا سجدہ، اور یہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حلال ہے، اللہ کے علاوہ اس قسم کا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ عبادت کا سجدہ، بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اپنے معبود حقیقی کو سجدہ کرنا، اور ہمارا معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کے علاوہ پھر یہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور ایک دوسرا سجدہ آتا ہے، دوسری سجدے کی قسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح شرع میں سجدہ تحیت۔ سجدہ تحیت، سجدہ تحیت جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، تعظیم کا سجدہ۔ تو اب جہاں تک تعظیم کا سجدہ ہے اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں کیا ہے، اور سجدہ تعبدی کے بارے میں کیا ہے، تو تعبدی یعنی سجدہ عبادت کے بارے میں تو میں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام نہیں بلکہ شرک ہے۔ خدا سمجھ کے کریں گا تو سیدھا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گا، وہاں کوئی گنجائش نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ جہاں تک سجدہ تحیت کا سوال ہے تو اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ پچھلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا اور ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، یہ شرک نہیں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو پچھلی شریعت میں بھی شرک ہوتا ہے، اس لیے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جو ہر نبی کے زمانے میں شرک ہی رہا۔
شرک کی تعریف کبھی نہیں بدلی، شرک کی اصطلاح کبھی نہیں بدلی. یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ نبی کسی اور نبی کے زمانے میں، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی تعریف کچھ اور ہو اور رسول اللہ کی شریعت میں شرک کی تعریف کچھ اور ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر زمانے میں شرک شرک ہی رہا، اس کی تعریف وہی رہی، چاہے اس کی جو ہے اصطلاحی تعریف لے لیں آپ یا لغوی تعریف، کوئی بھی تعریف ہو شرک کی، کسی بھی طرح سے آپ